السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہو آپ سب؟ الحمدللہ آپ سب اچھے ہیں۔ تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ظالم بادشاہ کا جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں صرف اسی کی چلتی ہے جو خود کو خدا کہہ بیٹھتا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اس کا گھمنڈ مٹی میں مل گیا۔ اسے فرعون کا جسے اللہ نے ایک نظام کی مثال بنا دیا، اور اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن کی صبر اور ہمت نے اسلام کی ایک عظیم تاریخ لکھ دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ تو دوستو بہت سال پہلے مصر یعنی ایجپٹ میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ہے فرعون۔ اس کا گھمنڈ اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود کو رب کہنے لگا۔ لیکن ایک دن فرعون نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مصر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ جب اس نے اپنے جوتشیوں اور مشوروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے ایک دردناک حکم سنا دیا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سوچو دوستو، کتنی ماؤں کی آگوش چھن گئی ہوں گی، کتنے گھر اجڑ گئے ہوں گے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو۔ ایک دن اسی ظلم کے درد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں نے دیکھا کہ فرعون کے سپاہی ہر گھر میں تلاشی لے رہے ہیں۔ ماں کا دل گھبرا گیا، لیکن تب اللہ نے ان کے دل میں ایک الہام ڈال دیا، اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دو اور گھبراؤ مت، تمہارا بیٹا واپس تمہاری گود میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچو ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اگر تمہاری ماں ہوتی تو کیا وہ ایسا کرتی؟ لیکن یہی امتحان تھا اور ماں نے اپنے بچے کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت، جو دریا اور پانی فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کو ڈبا رہا تھا، وہی دریا موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت بن گیا، اور وہ صندوق بہتا بہتا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلنے لگے۔ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون ظلم کرتا ہے۔ ایک دن انہوں نے ایک ظلم ہوتا دیکھا اور ایک مصری آدمی کو روکنے کے لیے اسے مکہ مارا، جو غلطی سے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت دکھی ہوئے اور اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے ان کو مدینہ بھیج دیا، جہاں وہ کئی سال رہے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی، جسے انہوں نے نکاح میں لے لیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا۔ اللہ نے ان کو نبوت دی اور کہا، جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ کہ وہ صرف ایک بندہ ہے، خدا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو اللہ کا پیغام دیا۔
لیکن فرعون نے انکار کر دیا، معجزات دیکھے پھر بھی نہ مانا۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو فرعون اور اس کی فوج نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، لیکن اللہ کا حکم آیا اور سمندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل آرام سے گزر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج بیچ میں پہنچی، پانی دوبارہ مل گیا، وہ سب غارق ہو گئے۔ مرنے سے پہلے فرعون چلایا، اب میں بھی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا اب جب کہ تو پہلے انکار کرتا رہا، اور اس طرح فرعون اور گھمنڈ پانی میں ڈوب گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، ظلم کبھی نہیں ٹکتا، صبر اور ایمان والوں کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہمیں ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں سے، تاکہ انہیں بھی یہ واقعہ اور دین کی باتیں معلوم ہو سکیں، اور اسلام مدینہ کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستوں، میں ملتا ہوں آپ کو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔